الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ محترم سامعین، الولاء والبراء کے حوالے سے میں نے 9 قسطوں میں اب تک آپ کے سامنے کسی قدر اس کی تفصیل، اس کی وضاحت اور اس کانسیپٹ کو کس پس منظر میں اگر رکھ کر دیکھا جائے تو وہ مناسب ہے، اور پھر کس پس منظر میں جب اسے کھینچ کر تھوپ دیا جائے تو وہ انتہائی غلط ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ پچھلے جمعہ میں اس ٹاپک کو جو ہے میں کنکلوڈ کر دوں، مگر میرے استاد محترم مشتاق احمد صاحب نے اس بات کی طرف یہ توجہ دلائی کہ اگرچہ کہ قرآن مجید کی جن آیات کو اور جن احادیث کو الولاء والبراء جس طرح بیان کیا گیا ہے، جس طرح وہ عقیدہ ڈیولپ کیا گیا ہے، اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے جو قرآن اور احادیث کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اگرچہ کہ میں نے ان کو ان کے صحیح کانٹیکسٹ کے اندر، صحیح پس منظر کے اندر رکھ کر ہی یہ سمجھایا کہ وہ جو انٹرپریٹیشن کیا گیا ہے وہ غلط ہے اور نامناسب ہے، اور یہ ایک طرح کا یعنی کہ اس کی وضاحت ہے، اس کی صفائی ہے کہ ان آیات کو اپنے صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھا جائے، جس میں یہ تھا کہ رسول کی موجودگی کے اندر اتمام حجت کے بعد میں، اور پھر اس کے باوجود وقتی احکامات کہ جنگ کے موقع کے اوپر کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں جن کو اس یعنی پس منظر سے نکال کر رسول کی غیر موجودگی کے اندر بھی اپلائی کر دیا گیا، اور اتمام حجت ہو نہیں رہی یا ہم کر نہیں رہے، یا کرنے کے باوجود اس بات کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ سامنے والے پر اتمام حجت ہو گیا ہے نا۔ تو اس لہٰذا یعنی کہ وہ ہمارے ڈومین کے اندر لوگوں کا ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے نا، اور پھر اس کے علاوہ جنگی حالات ہیں ہی نہیں ہے نا، پر امن زندگی لوگ گزار رہے ہیں، مگر اب یہ سارے احکامات کہ ان کی گھات میں بیٹھو، ان کو پکڑو، ان کی گردنیں مارو، ان کو قتل کرو، ان سے جنگ کرو، یہ احکامات لے کر عام حالات کے اوپر ہے نا، یہ کمپلیٹلی اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر ان کو اپلائی کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ تصور ہے نا جس بھی حد تک جانتے ہوئے مطلب اختیار کرنے والے اور پھر انجانے میں اختیار کرنے والے بڑی یعنی مسلمانوں کی وہ آبادی ہے،
ہے نا جن کو معلوم بھی نہیں ہے کہ بھئی ایسا بھی کوئی عقیدہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہے نا کم و بیش وہ چیزیں مزاج کے اندر آئی ہیں، یہ اپلائی کرنا ہے نا یہ غلط رہا، اس کو صحیح کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھنا چاہیے. یہ وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی کچھ اور آیتوں کا بھی، اگرچہ کہ میں نے ایک موقع پر ہے نا وہ بظاہر کانٹراڈکٹری نظر آنے والی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، جن کو ایز اے کانٹراڈکشن اعتراض کرنے والوں نے، آبجیکشن کرنے والوں نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. جیسے مثلا میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بھئی ایک طرف جو ایمان نہ لائیں تو ان کے خلاف جنگ کرو ہے نا، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور پھر اس دین کو ہے نا اختیار نہیں کرتے تو پھر ان سے جنگ کرو. ایک طرف وہ آیت میں نے پیش کی تھی، اور پھر دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اب جس کا جی چاہے وہ مانے اور جس کا جی چاہے وہ انکار کرے. تو ایک طرف بظاہر آزادی معلوم ہو رہی ہے اور ایک طرف بظاہر یعنی بالکل عیاں طور پر ہے نا یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کو قتل کرو، اس کے خلاف جنگ کرو ہے نا. یہ ایز این ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو اس موقع پر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان آیات کو ہے نا پیش کروں گا، اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ خدا کے لیے یعنی قرآن مجید کو کھولیں ہے نا، آپ کے من پسند ترجمے کو آپ لیجئے ہے نا، جس کسی کے بھی ترجمے کو آپ ریلائبل سمجھتے ہیں آپ وہ لیجئے ہے نا. اور اگر آپ کو عربی ڈائریکٹلی آتی ہے تو پھر آپ کوشش اس بات کی کریں کہ آپ عربی کی نص سے ہے نا ان آیات کو جو ہے سمجھنے کی آپ کوشش کریں ہے نا. میں ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ یعنی یہ ٹوٹل جو ابھی آرگیومنٹ ہے نا وہ جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک طرف بعض مسلمانوں نے سارے غیر مسلموں کو مشرکین اور کافروں کی کیٹیگری میں ڈال دیا اور ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں ہے نا، یا پھر جہاں موقع ملتا ہے وہاں کر بھی دیتے ہیں عملاً، ٹھیک ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو سخت ترین مخالفین تھے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا ویسے ہی رویہ عام تمام غیر مسلموں کے ساتھ میں، کیونکہ وہ سب مشرک ہیں، سب کافر ہیں ہے نا. اس کی وضاحت میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ آپ کے سامنے الولا والبرا کے حوالے سے یعنی میں نے لائن ٹو لائن اس کی سمری میں سے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ایسا ہی ہے کہ سارے غیر مسلم وہ سخت یعنی کافر ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں ہے نا، اور یہ جو مشرک ہیں یہ ویسے ہی مشرک ہیں جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، تو پھر قرآن مجید کی ان آیات سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ آیتوں کو یعنی وہاں پر وہ جو آیتیں جتنی مطلب جیسی بھی پیش کی گئی ہیں ہے نا کہ مارو اور قتل کرو، تو پھر وہ اگر سارے مشرکوں کے لیے ہے تو پھر یہ آیتوں میں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، اور ان کی اللہ کس طرح تعریفیں بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ یعنی غور طلب یہاں پر بات ہے. سب سے پہلی آیت جو میں نے ابھی یعنی آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے، میں ایک بار پھر اسے آپ کے سامنے پڑھ دوں. یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62، ٹھیک ہے، 62 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ان الذین آمن، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا. ان الذین آمن، یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا، ٹھیک ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قبول کر لیا، تسلیم کر لیا. تو ان الذین آمنو، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا، ٹھیک ہے، ان کی یہاں بات ہو رہی ہے. والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں. والنصارى، اور جو نصارہ ہیں یعنی کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں. والصابئین، اور جو ہندو ہیں. من، جو کوئی بھی
آمن باللہ، ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری، اور نیائے دیوس پر، آخرت کے دن پر وہ ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے، پنیہ کے کرم کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پھر ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پھر ان لوگوں کے لیے ان کا جو اجر ہے، ان کا جو بہترین بدلہ ہے، وہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کے لیے کسی قسم کے خوف کی اور کسی قسم کے غم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اجی ساتھیو، یعنی یہ آیت پکار کر یہ بتا رہی ہے کہ اگرچہ کہ لوگوں نے اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کو مینٹین کیا ہے، کچھ لوگ ایمان لائے آخری پیغمبر پر، کچھ لوگ ایمان لائے، تو ان الذین آمنوا وہ لوگ ہو گئے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں، انہیں یہودی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وہ ریلیجس آئیڈینٹی کو برقرار رکھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ وہ جو ایمان لے آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سلسلے کے جو پیغمبر ہیں ان پر ایمان لے کر آئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ یہ کمیونٹی اپنے آپ کو جوش کمیونٹی کہتی ہے، جوز، یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کر، ان کی ریلیجس کمیونٹی کا نام لے کر بتا رہا ہے کہ والذین ہادوا والنصارى، اور کرسچنز اور عیسائی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بعد کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کو یہ مانتے ہیں، یعنی جیزس کرائسٹ تک یہ سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں مانتے، ہے نا۔ تو پھر یہ آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں یعنی میجورٹی پاپولیشن عیسائی ہے نا، تو ان کا جو ہے نام لے کر یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی وہی ریلیجس آئیڈینٹی مینٹین کی، والنصارى والصابئین، اور وہ لوگ جو ہندو ہیں، صابی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت سارے اختلافات ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ ہماری جو ریسرچ ہے اور اسٹڈی ہے اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہندو قوم ہے ان کا جو ہے یہاں پر نام لیا گیا ہے، والصابئین، اور پھر آگے کہا گیا من، جو کوئی، یعنی اور بھی ریلیجیس گروپس ہو سکتے ہیں، ہر ایک کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے، جو کوئی، یا پھر ان میں سے جو کوئی، آپ ویسے بھی اگر میننگ لیں تو وہ میننگ بھی نکلتا ہے، آپ ویسے ہی اگر لے لیں کہ یہ لوگوں میں سے جو کوئی، من، جو کوئی، آمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پس ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ تو ان کو اجر دینے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگے پھر یہ بھی کہا کہ ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم کی گنجائش نہیں۔ اس ساتھیوں، سارے جو نان مسلمز ہیں وہ سب کے سب اگر مشرک میں آتے ہیں، ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور پھر سب کے سب کافر ہیں، تو پھر یہ کون سے وہ غیر مسلم ہیں جن کے اجر کی حفاظت کی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں بتا رہا ہے، اور ان کے ریلیجس گروپ کی آئیڈینٹی کے ساتھ میں ان کا نام جو ہے یہاں پر لیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہے، غور طلب بات ہے، آپ بھی یعنی سوچیں، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو یعنی مسلمانوں میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عامل و صالحن ہے نا، اس میں رسالت پر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا اس میں شامل ہے، یہ مضمر ہے، اس میں چھپا ہوا ہے،
کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ تو یعنی کامن ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ عامل صالحا جو کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا عمل کریں گے پھر وہ، یا عمل کس لا کے مطابق کریں گے، کس شریعت کے مطابق کریں گے. تو یہ ڈرائیو کر کے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ عامل صالحا کا مطلب ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان لیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے. تو لہٰذا یہ ساری کی ساری جو بات ہو رہی ہے یہ انہی لوگوں کی ہو رہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اس طرح کی تشریح بعض لوگ کرتے ہیں. ساتھیو آپ یہ بتائیے، کامن سینس کی بات ہے کہ اگر عاملہ صالحا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اگر داخل ہو گئی اور وہ ایمان لا چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارے لوگ، تو پھر اب وہ یہودی باقی نہیں رہے. ان الذین آمنوا جو ویری فرسٹ کیٹیگری ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بیان کیا ہے، ان الذین آمنوا، تو پھر یہودی بھی جب ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ ان الذین آمنوا کے اندر وہ بھی شامل ہو گئے. عیسائی کوئی ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی ان الذین آمنوا کے اندر شامل ہو گیا. صحابین میں سے کوئی ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر وہ بھی ان الذین آمنوا کے اندر آ گیا. تو پھر یہ الگ الگ نام لینا نعوذ باللہ بے معنی بات ہے نا. ان کو الگ سے والذین ہادوا والنصارى والصابئین کہنے کی کیا ضرورت ہے جب سب کے سب ایمان لا لیے. ان الذین آمنوا کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، سب آ گئے بھائی. تو جی ساتھیو یہ جو کھینچا تانی کر کے ہے نا یہ کوشش کی جاتی ہے اس بات کو ثابت کرنے کی کہ یہ عامل الصالحات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لینا شامل ہے، مضمر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہے. وہ ایمان لا لیتے تو پھر یہ کامن سینس کی بات ہے، وہ ان الذین آمنوا کے اندر ہے نا ان کو بھی ایڈریس کر دیے تو بات ختم ہو جاتی تھی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے نا کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اپنی اپنی شریعتوں کے مطابق، ہے نا. تبھی تو چونکہ وہ بعد کے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے تبھی تو ان کی وہ ریلیجس آئیڈینٹی باقی رہی جس کا نام لیا اللہ نے، اور پھر بتایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے نا، اور انہیں کسی قسم کے خوف کی اور غم کی کوئی گنجائش نہیں. ایسا ساتھیو یہ پہلی آیت رہی اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک اور آیت غور کریں آپ، یہ سورہ آل عمران یعنی سورہ نمبر 3 ہے اور اس کی آیت نمبر 110 اوکے 110. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بدی سے برائی سے پاپوں سے روکتے ہو، یعنی پنیہ کا آدیش دیتے ہو، پاپوں سے لوگوں کو روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. اور اس کے اب آگے جو بہت غور طلب حصہ ہے اس آیت کا، منہم المؤمنون، منہم المؤمنون، ان میں مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے. اے ساتھیو یہاں پر جتنا زور یعنی وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ پر دیا جاتا ہے، کم از کم اتنا ہی زور منہم المؤمنون پر بھی دیا جانا چاہیے کہ اگر اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو انہی کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں مومن ہیں. اہل کتاب میں سے مومن ہونے کی اطلاع اگرچہ کہ تعداد میں کم ہیں، اوور آل جو
ان کی پاپولیشن رہے گی، اس کی اکثریت فاسق رہے گی، لیکن ان میں سے اگرچہ کہ کم تعداد میں ہیں مگر مومن ہیں، ہے نا، یہ اطلاع اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اہل کتاب سارے کے سارے مشرک ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں، ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہے نا، جن کے ساتھ سب کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ خبر دے رہا ہے کہ منہم المؤمنون، ان میں ایمان والے ہیں، ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ اس کا جو ترجمہ ہے نا، یہ اس طرح کا ہے، منہم المؤمنون، ہے نا۔ اصل جو غور طلب بات ہے کہ سب کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال کر ایک ہی جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا رویہ، یہ قرآن کی یہ آیت ہے نا، آپ سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کریں بھائی سب کے ساتھ ایک ہی رویہ آپ اختیار کریں گے کیا؟ اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں جو میں بارہا ریپیٹ کرتا آیا ہوں کہ کسی کے دل میں جھانک کر اس کے ایمان کا لیول چیک کرنا یا اس کے اندر کفر کا اور فسق کا اور شرک کا، ہے نا، لیول چیک کرنا، اس کو ناپنا تولنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے نا۔ اور نہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے کہ بھائی جاؤ اور لوگوں کے ایمان کا جائزہ لو، ہے نا، ایمان کا اور کفر کا، اور بتاؤ کتنا پرسنٹیج ایمان ہے، کتنا پرسنٹیج ہے نا ان کے اندر کفر ہے۔ تو یعنی یہ ایک اطلاع ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم جا کر لوگوں کو لیبل نہیں لگا سکتے کہ ہاں بھائی تم ہو مومن اور تم فاسق ہو، ہے نا۔ یہ جج کرنے کا، لوگوں پر فیصلے کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا ہے، ایک اطلاع ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس حسن ظن کے ساتھ میں کسی سے بھی اپروچ ہوں گے کہ بھائی ہو سکتا ہے، وی ڈونٹ نو نا، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، پھر فیصلہ کیسا مطلب کسی کے بھی بارے میں ہم کر دیں، ہے نا، ہم جانتے نہیں ہیں، ہمارا حسن ظن یہ رہے گا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ایمان والا ہو، وہ جو تھوڑے سے ایمان والے ہیں ان میں سے ہوگا، اوکے۔ تو بہرحال یہ تخصیص کاری ہے منہم المؤمنون، اہل کتاب میں سے مومن ہیں، ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے۔ اور ایک آیت ملاحظہ کریے، یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم اہل ایمان کی عداوت یعنی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اوکے۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، وی آر کرسچنس۔ محبت کے اندر، دوستی کے اندر، مودت کے اندر سب سے زیادہ قریب تم کنہیں پاؤ گے؟ ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہے۔ ذالکا، یہ اس وجہ سے، دیکھیے اللہ وجہ بھی بتا رہا ہے نا کہ کیوں نصارہ میں سے مسلمانوں کے ایمان لانے والوں میں، ایمان لانے والے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مراد ہیں، ہے نا، تو ان لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، قریب اور مودت کرنے والے نصارہ کیوں ہوں گے؟ یہ اس وجہ سے، ذالکا بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر، رہبان یعنی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا کو انہوں نے ترک کر دیا، بہت قناعت کے ساتھ میں، قلت کے ساتھ میں، کم سر و سامان کے ساتھ میں ایک سیدھی سادی ہمبل، ہے نا، زندگی گزارنے کو انہوں نے پسند کیا۔ یہ رہبان ہے نا، راہب رہبان، تو منہم قسیسین یعنی عبادت گزار عالم، یہ کیا ہے؟ یہ تعریف کی بات ہو رہی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی، ہے نا، ان کے تعلق سے شکایت کر رہا ہے، ان کی کوئی برائی بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو منہم قسیسین، عبادت گزار عالم ہیں ان میں، ورہبانا اور ان کے اندر راہب ہیں، یعنی دنیا کو ترک کرنے والے
فقیر پائے جاتے ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے، وہ تکبر نہیں کرتے، they are not arrogant۔ یہ بہترین صفات رکھنے والے لوگ ہیں، ہے نا، اور ایسی صفات ان میں رہنے کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کے ساتھ میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور قریب، ہے نا، ہونے کی اطلاع اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہا ہے۔ ساتھیو یہ کچھ تخصیص کاری ہے، اگرچہ دیکھیے یہ آیتیں بھی پھر یعنی اپنے اپروپریٹ کانٹیکسٹ میں مطلب لینے کی ہیں۔ وہاں اس وقت جو لوگ سب سے زیادہ شدید مخالفت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی اطلاع یہاں پر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے اندر یہ تخصیص کاری اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھائی عیسائیوں میں سے ہیں لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے بھی وہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ بہترین کوالٹیز ہے نا۔ ساتھیو یہ تخصیص کاری ہے، یہ کون سے اب یہ عیسائی، کم از کم اس آیت کے اندر اب عیسائیوں کی تعریف ہوئی ہے نا، مگر اب ہم تو ایک ہی اگر کیٹیگری میں سارے عیسائیوں کو ڈال دیں گے، نہیں یہ سب کے سب مشرک ہیں اور سب کے سب کافر ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جو اطلاع دے رہا ہے کہ ان میں ہوں گے نا کچھ لوگ محبت کرنے والے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک اور قرآن مجید سے مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، یعنی پنیہ اور پاپ ہے نا، اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، امر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، یعنی برائی کو بہترین نیکی سے دفع کرو، برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو۔ یعنی آپ یہ غور کریں، ایک تو امر کا صیغہ ہے، اللہ آرڈر دے رہا ہے، پھر برائی کا یہاں پر بدلہ کوئی ٹھیک ٹھاک نیکی، سو گڈ سے نہیں ہے، بلکہ احسن مبالغے کا صیغہ ہے۔ حسن مطلب گڈ، احسن مطلب دی بیسٹ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دی بیسٹ انداز کے اندر اس کا جواب دو، اور کسے بیسٹ لگے، کسے بہترین لگے، جسے وہ بدلہ دیا جا رہا ہے آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کیا بہترین ہے، بلکہ ڈیسیجن کا جو انحصار ہے وہ سامنے والے پر ہے، اسے بہترین لگے ویسی والی ہے نا نیکی ہمیں اختیار کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم اور وہ جس کے درمیان یہ خطرناک دشمنی ہے وہ ایسے ہو جائے گا جیسا کہ تمہارا جگری دوست۔ اے ساتھیوں، مختلف یعنی تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، یہ دشمنی کرنے والے، یہ برائی کرنے والے جن کے بارے میں یہ حکم مومنوں کو دیا جا رہا ہے کہ ان کی برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی مسلمان ہیں؟ یعنی شان نزول کے اعتبار سے میں پوچھ رہا ہوں، آج کے دور میں آپ ہر ایک کے اوپر اس کو اپلائی کریے، کوئی بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے آپ اسے بہترین نیکی سے جو ہے جواب دیجیے۔ لیکن شان نزول کو اگر آپ دیکھیں گے، یہ آیتیں کن حالات کے اندر، کس کانٹیکسٹ کے اندر نازل ہوئی، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سخت دشمنی ٹھان لی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو ہر قسم کی اذیتیں دے رہے تھے، اور کوئی نہ انسانی اقدار کا لحاظ رکھا انہوں نے اور نہ یعنی اخلاقی اقدار کا لحاظ رکھا، جتنا کوئی گر سکتا ہے وہ اتنا گرتے جاتے تھے اور گھٹیا سے گھٹیا طریقے سے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔
یہ وہ سخت مخالفین اور دشمن اسلام اور کفار ہیں اور مشرکین ہیں، ہے نا، جن کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے کا پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے نا۔ تو وہاں سے یعنی یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ سلیکٹیولی قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو لے لینا اور پھر ان کو کانٹیکسٹ کے باہر نکال کر، ہے نا، یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ نہیں، ہمیشہ کبھی بھی نفرت نہیں کریں، کبھی بھی ان سے جو ہے نفرت ہی کی جائے گی، محبت نہیں کی جائے گی، بلکہ جو ان سے محبت کرے گا تو پھر، ہے نا، اس کو بھی کافر سمجھا جائے گا، اور ہمیشہ بیزاری اور ہمیشہ دوری اور موقع ملنے پر، ہے نا، طاقت آنے پر ان کو کچلنے کی اور دبانے کی اور ان کے خلاف جنگ کرنے کی بات، یعنی یہ ہر ایک غیر مسلم کے لیے ہے۔ تو پھر یہ آیتوں کے احکامات کو کیا کریں گے؟ وہ سخت مخالفین کا جواب بہترین نیکی سے دینے کا آرڈر، حکم اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر دے رہا ہے۔ ایک ساتھی یہ سوچنے کی بات ہے، اور ایک یعنی سیٹ ہے 3 آیتوں کا، یہ رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو یعنی ختم کروں گا۔ یہ سورہ نمبر 28 ہے، آیات اس میں 52 سے لے کر 54 تک میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ مؤمنون، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس قرآن کے آنے سے پہلے سے ہی مسلم ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں اللہ کے، اس کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں پہلے سے۔ یعنی یہ کیا بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ یہ اہل کتاب کی بات ہے نا، الذین آتیناہم الکتاب، بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتابیں عطا کی ہیں یا کتاب عطا کی ہے، ہم بہ مؤمنون، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے نا، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، اور ساتھ میں وہ کیا بات بتا رہے ہیں؟ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اس قرآن کے آنے سے پہلے سے ہی ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم مسلم ہیں۔ یعنی قرآن مجید پڑھے بغیر، قرآن مجید کے نزول کے بغیر بھی لوگ اللہ کے مسلم ہیں، ہو سکتے ہیں، وہ جن کو سب کو ایک کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے اور سب کو مشرک، سب کو کافر، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کی جو بات بتائی گئی ہے، اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ اس قرآن کو پڑھے بغیر بھی ان میں مسلم ہیں، پہلے سے مسلم ہیں، جو حق ان کے پاس پہنچا ہے ان کے رب کی طرف سے، وہ اسی کی سنسیئرلی اطاعت وہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سبمیٹڈ ہیں پہلے سے ہی۔ وہ کون ہے پھر سوسائٹی میں؟ ہوں گے نا ویسے لوگ، ملیں گے نا پھر سوسائٹی میں، جن کے ہونے کی اطلاع اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہا ہے۔ یہ ساتھیوں ہیں، ہے نا، ملتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہے نا، ہم جاتے ہیں، ہم عیسائیوں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، ہندو کتنے بھائیوں سے بہنوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے یہ تعلیمات جب پیش کی جاتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے یہ کر رہے ہیں، وی آر آلریڈی اوبیڈینٹ، یہ باتوں کو تو ہم پہلے سے ہی مانتے ہیں، اور اس کی پابندی کی ہم پہلے سے ہی کوششیں کرتے ہیں۔ اطاعت گزار، فرما بردار، سر تسلیم خم کرنے والا، سبمیشن کرنے والے کو عربی میں مسلم کہتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں
ہندوؤں میں ہیں اور سکھوں میں ہیں اور عیسائیوں میں ہیں اور یہودیوں میں ہیں، ہے نا، جو پہلے سے اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق، ہے نا، پوری فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی جستجو کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جو خوشخبری ہے وہ سن لیں آپ کہ اولئک، ایسے جو لوگ ہیں، یعنی پہلے سے بھی مسلم ہیں، پھر ان کے سامنے اللہ کا آخری کلام آیا، اللہ کے آخری پیغمبر کا تعارف ہوا، انہوں نے ان کو بھی مان لیا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ یعنی پہلے سے بھی ہے نا، اللہ کے آخری پیغمبر کی بات، ان پر نازل ہونے والا کلام ان کے پاس پہنچنے سے پہلے سے ہی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جو کچھ اللہ کا نازل شدہ کلام ہے، رسولوں کی تعلیمات ان کے پاس ہیں، اس پر وہ پہلے سے سنسیئرلی، ہے نا، اللہ کے آگے سبمٹ کرتے ہوئے وہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ایک اجر ان کا تو ہے ہی، یہاں ایمان لانے کی وجہ سے ان کا اجر کتنا ہو گیا؟ دوہرا اجر ہو گیا۔ یعنی پہلے کے ان کے اسلام کو، ان کے سبمیشن کو اللہ تعالیٰ کوئی رد کر کے ضائع نہیں کر رہا، بلکہ اس کو بھی ریکگنائز کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ دوہرا اجر دیا جائے گا۔ وہ پچھلے اعمال کا بھی اجر ہوگا، اور پھر اب یہ ہے نا آخری پیغمبر اور ان کی رسالت، ان پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے کا بھی اجر ان کو دیا جائے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ کیا نیکیاں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، ہے نا، یہ سن لیں اس کا ترجمہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، یعنی دوہرا دیا جائے گا، ڈبل دیا جائے گا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ہے نا، برائی کا بدلہ وہ بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، مال ہے، دولت ہے، رزق ہے، پیسہ ہے، اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ بندوں پر خرچ کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ان کی وہ نیکیاں ہیں، اور یہ نیکیاں بھی کیسی ہیں دیکھیں، یہ ہیومینیٹیرین والی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ انسانیت، یعنی کوئی برائی کر رہا ہے، یہ تو یعنی سوشل انٹریکشن کی بات ہے نا، لوگوں کے ساتھ معاملات کی بات ہے یہ، کہ کوئی آپ کے ساتھ جو ہے برائی کر رہا ہے اور آپ اس کا جو ہے بہترین نیکی کے ساتھ میں جواب دے رہے ہیں، ہے نا، اور جو کچھ آپ کے پاس دولت آئی تو وہ آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت مند کون ہے، مستحق کون ہے، پریشان کون ہے نا، حالات میں پھنسا ہوا کون ہے، مسکین کون ہے، فقیر کون ہے نا، ضرورت مند کون ہے، یتیم کون ہے، بیوہ کون ہے، دیکھتے جا رہے ہیں اور خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو عزیز ساتھیو، یہ کیا ہے نا، یہ بھی پھر وہ آیات ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا، ایک طرفہ یعنی وہ آیتوں کو جس طرح سے لیا گیا ہے نا، اور میں پھر یہ بات یعنی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اپنے صحیح کانٹیکسٹ میں رکھ کر وہ جو تصور بیان کیا گیا ہے اسے دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے نا، رسول کی موجودگی میں، ہے نا، یہ سمجھ کر، یہ جان کر کہ یہ واقعی میں، ہے نا، اللہ کے آخری رسول ہیں جن کو پانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے، ہے نا۔ یہودی اور عیسائی آ کے یثرب نام کے مقام پر بسے ہی اس وجہ سے تھے، جو بعد میں جا کر مدینہ النبی، مدینہ جو بنا، اس شہر کا نام یثرب تھا نا۔ یثرب کی آباد ہونے کی داستان آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو کیوں آباد ہوا تھا؟ وہ صحرا کے اندر ہے نا وہ مقام، کیونکہ لوگوں نے وہ اپنے پاس پائی جانے والی جو پیشن گوئیاں تھی، جو علامتیں تھی کہ بھئی اللہ کا آخری پیغمبر کہاں مبعوث ہونے والا ہے نا، تو وہ تلاش کرتے ہوئے آئے، ان کو وہ نشانیاں وہاں پر ملی کہ وہ ریگستان ہوگا اور پھر وہاں پر کھجور کے درخت ہوں گے، ہے نا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہاں پر انہوں نے بسیرا بنایا کہ اللہ کا آخری پیغمبر جب آئے گا تو ہم ریسیو کر لیں گے ان کو، ہم ان کے ساتھ میں ہو جائیں گے، ہے نا، ان پر ایمان لیں گے، پہلے ہم آگے بڑھ کر ایمان لانے میں جو ہے آگے بڑھ جائیں گے، یہ سوچ کر ہی تو ہوا تھا نا وہ۔ لیکن جب اللہ کے رسول آ گئے تو پھر اب ان کی انا، ہے نا، ان میں سے بعض لوگوں کی انا آڑے آ گئی، اور پھر ہے نا اس ایگو کی وجہ سے انہوں نے جو ہے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور پہچان کر اس بات کی انہوں نے تصدیق کی کہ یہ واقعی اللہ کے آخری رسول ہے، مگر ہم مرتے دم تک مخالفت کریں گے،
ہے نا. یہ کتنی خصوصی یعنی باتیں ہیں. رسول آئے, پھر رسول نے اتمام حجت کیا, ان کو وہ دلائل ان کے سامنے پیش کیے جن کو رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی ان کے پاس نہیں رہی, ہے نا. اور پھر یہ گواہی دیتے ہوئے پھر بھی انہوں نے جب اپنی سرکشی کے اوپر اصرار کیا تو پھر ہے نا جا کر ان کا فیصلہ ہوا اور پھر ان کو سزا دی گئی. اور ایک طرف پھر وہ لوگ ہیں ہے نا جو پیدا ہوئے, وہ اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے نا. آپ اپنی مرضی سے کوئی مسلمان گھر میں تو پیدا نہیں ہوئے, تو جیسے آپ کی مرضی نہیں تھی آپ کی خود کی پیدائش کے اندر, تو ویسا وہ دوسرے لوگوں کی کوئی مرضی نہیں تھی نا. تو اللہ ہی کی مرضی تھی کہ کس کو ہندو کے گھر میں پیدا کرنا ہے, کس کو عیسائی کے گھر میں پیدا کرنا ہے, کس کو یہودی کے گھر میں پیدا کرنا ہے, اور کس کو پھر مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا ہے نا. اور پھر ان کو جو کچھ بھی سکھایا گیا, تو جیسے ہمیں سکھایا گیا ویسے ہی ان کو بھی سکھایا گیا. ہمیں جو کچھ سکھایا گیا ہے نا, کم از کم میں اپنے تجربے کی اگر میں آپ کے سامنے بات رکھوں تو بہت ساری سچی باتوں کے ساتھ میں, بہت سارے حق کے ساتھ میں بہت سارا باطل بھی سکھایا گیا دین کے نام سے, ہے نا. اس میں سے ایک چیز میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کہ بھئی جیسے غیر قوم کہتے تھے لوگوں کو, پھر بعد میں پتا چلا کہ قرآن میں کہیں پر کسی کو غیر قوم نہیں کیا گیا, سارے پیغمبروں نے کہا کہ اے ہماری قوم. زبانوں سے کراہیت اور نفرت پیدا کی گئی دین کے نام سے. قرآن پڑھا تو پتا چلا کہ ارے بھائی ساری زبانیں اللہ کی ہیں, ہے نا. خاص ناموں کے اندر اللہ کو پکارنے کے اوپر جو ہے پابندی سکھائی گئی, اور پھر قرآن مجید جب سمجھ کر پڑھا تو پتا چلا کہ اللہ کو کسی بھی نام سے چاہو پکارو, اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ سارے بہترین نام اسی کے ہیں, اسی کسی بھی نام سے تم پکارو. ہر دین سے رشتے کو کاٹ کر دین اسلام ہمیں بتایا گیا, یہ لیٹسٹ ہے, یہ اپڈیٹڈ ہے, اس جیسا کوئی دین نہیں ہے, ایسا دین کبھی اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا, اتنا خاص اور بہترین یہ دین ہے. لیکن جب قرآن سمجھ کر پڑھا تو پتا چلا کہ بھئی یہ تو وہی دین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا, اللہ نے قرآن میں بتایا. یہی معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے, کچھ حق اور کچھ باطل اس کو ہے نا سیکھنے کو مل رہا ہے اپنے ماحول سے. اور یہی معاملہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ اور دہریوں کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے. امتحان یہ ہے کہ شعور کی عمر پا لینے کے بعد میں ہے نا جب سوچ اور سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, شعور ہمارے اندر آ جائے, تو پھر اس کے بعد میں ہم ذرا تفریح کریں, اپنے عقل کا استعمال کریں, اللہ کی کتاب کو لیں اور پھر حق اور باطل کے اندر تفریح کریں. اور جو کچھ آج تک سیکھتے ہوئے آئے ہیں اس میں سے آپ نے پایا کہ ہاں حق ہی ہے, تو آپ اس پر اور زیادہ, پہلے سے بھی زیادہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے عمل آور ہو جائیے. اور جہاں جہاں آپ کو ملے کہ نہیں یہ بات دین کے نام سے دی گئی تھی مگر یہ تو قرآن کے سامنے رکھی جائے تو پھر یہ باطل نکل کر آئی, قرآن سے ثابت ہو گیا کہ یہ بات غلط ہے, تو پھر اس باطل کو آپ چھوڑیں, اللہ کی بندگی کی خاطر آپ اس باطل کو چھوڑیں اور اللہ کی بندگی میں آئیں. یہ ہے مسلم ہونا, یہ ہے اللہ کے جو ہے مرضی کے آگے اپنے آپ کو جھکانا. کیونکہ ہوگا یہی نا پھر کہ سوسائٹی کچھ اور کہہ رہی ہے, مسلمان کچھ اور کہہ رہے ہیں, ہے نا, آپ کے علماء کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کے جماعتوں کے بڑے کچھ اور آپ کو بتا رہے ہیں, اور پھر اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے. تو پھر آپ کو اپنا خدا چننا پڑے گا. یہ امتحان ہر انسان لگاتار دیتا آ رہا ہے نا, کہ آپ اللہ کے آگے جھکیں گے, اللہ کو اپنا رب بنائیں گے, یا پھر آپ کے معبود آپ کے علماء ہیں اور آپ کے جو ہے بڑے ہیں جماعتوں کے کون ہیں, وہ پھر چاہے مسلمان میں سے ہو, وہ ہندو میں سے ہو, وہ کوئی بھی ہو. یہ امتحان ہر کوئی دے رہا ہے. جی ساتھیو, یہی گزارش کے ساتھ میں ٹھیک ہے, کسی پر کوئی یعنی برا بھلا کہنے کے لیے یہ باتوں کی وضاحت میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہے نا. یہ سب رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا چونکہ عزم کر چکے ہیں نا, ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں, مسلم بھی کہتے ہیں, ہے نا, کچھ اور الفاظ کے اندر کچھ دوسرے ہے نا, ہمارے ہندو بھائی اپنے آپ کو کچھ اور پکارتے ہیں, عیسائی کچھ اپنے آپ کو کچھ اور پکارتے ہوں گے, ٹھیک ہے, مگر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھائی سنسیئرلی میں فالو کر لوں, اپنے رب کو راضی کر لوں.
تو پھر اس سنسیئرٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ان بیاسڈ ہو کر، غیر جانبدار ہو کر یہ دیکھیں کہ رب کا حکم کیا ہے نا. رب سے دعا بھی لگاتار کرتے رہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع. اے اللہ جو حق ہے اسے حق کی حیثیت سے ہمیں دکھا دیجیے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اور اے اللہ جو باطل ہے، جو ناحق ہے نا، اسے باطل کی حیثیت سے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیجیے اور اس کی اتباع کرنے سے ہمیں بچا لیجیے، اسے چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائیے، تاکہ ہماری پھر دنیا بھی اچھی ہو جائے. ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں امن اور سکون آئے گا، دنیا کی زندگی بہتر ہوگی، ہے نا. اور پھر مر جائیں گے تو پھر امکان ہے، امید ہے کہ اللہ کے پاس ہے نا وہاں پر بھی ہم کامیاب ہوں گے. اسی گزارش کے ساتھ میں ہے نا یہ آپ کے سامنے میں بار بار یہ غلطیوں کو واضح کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں، ہے نا. اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ساری توجیہ تشریح جو میں بیان کر رہا ہوں وہ غلط ہے، تو پھر خدا کے لیے آپ ہے نا دلائل کے ساتھ میں بات کو رکھیے. اپنی غلطی ہے تو ہم بھی سدھار لیں گے. جی ساتھیو، ان چند باتوں کے ساتھ میں آج کی اس بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی اور پھر سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.